اسرائیل غزہ پر زمینی، فضائی اور سمندری حملے کے لیے تیار۔ غزہ کی سرحد پر ٹینک پہنچا دیے، کسی بھی وقت بڑی زمینی کارروائی سے خبردار کر دیا۔ غزہ میں محصور فلسطینیوں پر وحشیانہ بمباری 90 روز بھی جاری، 724 بچوں سمیت 2300 سے زائد فلسطینی شہید۔ فلسطینیوں کے عزائم بلند، کہتے ہیں غزہ خالی نہیں کریں گے۔ خان یونس میں لوگوں نے خوراک ذخیرہ کرنا شروع کر دی۔ غزہ اب بھی محاصرے میں ہے، 9 دن سے پانی بند ہے، بجلی اور ایندھن کی فراہمی معطل ہے، اسپتالوں میں دوائیاں ختم ہونے سے شہادتیں بڑھ رہی ہیں۔ عالمی برادری اب تک اپیلیں کرنے سے آگے نہ بڑھ سکی۔ اسرائیل نے پورے مشرق وسطی میں جنگ چھیڑنے کی دھمکی دے دی۔ صہیونی فوج کے ترجمان نے کہا، چاروں طرف نظر ہے، ہر طریقے سے تیار ہے۔ ایران کا بھی اسرائیل کو الٹیمیٹم۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا، ہم نے جنگ میں حصہ لیا تو اسرائیل کے ایوان لرز اٹھیں گے۔ اسرائیل نے راستہ نہ بدلا تو مزاحمتی تحریکیں خطے کا نقشہ بدل دیں گی۔ صورتحال بہتر کرنے کے لیے ایک موقع دے رہے ہیں۔ اسرائیل محض امریکی سہارے پر کھڑا ہے۔ ایک ہفتے کی جنگ نے بتا دیا کہ اسرائیل یہ جنگ نہیں جیت سکتا۔ امریکی وزیر خارجہ کی ریاض میں سعودی ولی عہد سے ملاقات۔ سعودی ولی عہد نے کہا، غزہ میں بے گناہ لوگوں کی جانیں لینے والی فوجی کارروائیوں کو روکا جائے۔ دونوں رہنماؤں کا شہریوں کے تحفظ اور مشرق وسطی میں استحکام آگے بڑھانے پر اتفاق۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا، سعودی ولی عہد کے ساتھ ملاقات مثبت رہی۔ امریکہ نے حماس اور اسرائیل کی لڑائی کو بڑی جنگ میں بدلنے سے بچانے کے لیے چین سے مدد مانگ لی۔ اسرائیل نے ظلم کی انتہا کر دی، امدادی سامان غزہ جانے سے روک دیا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا غزہ کی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار، کہا شہریوں کی فوری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بلا روک ٹوک انسانی رسائی ضروری ہے۔ کینیڈا انسانی حقوق کے قانون کا احترام کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ پوپ فرانسس کا غزہ میں محصور لوگوں کی مدد کے لیے راہداریاں کھولنے کا مطالبہ، کہا سب سے بڑھ کر انسانی حقوق کا احترام کیا جانا چاہیے۔ جرمنی کا طیارہ اسرائیل کے لیے امدادی سامان لے کر پہنچا، واپسی پر اپنے شہریوں کو لے گیا۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف کراچی میں جماعت اسلامی کا مارچ، لوگوں کی بڑی تعداد شریک۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا، حماس نے دکھایا کہ اسرائیل ناقابل تسخیر نہیں، فلسطینیوں کے لیے آواز بلند کرنا امہ کی ذمہ داری ہے۔ حافظ نیب الرحمان کہتے ہیں، مسلم دنیا کا اتحاد ہی اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ مسجد اقصی انبیاء کرام کی سرزمین کو صہیونیوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ اور شمالی وزیرستان میں شہید ہونے والے سپاہی عبدالحکیم شہید کی نماز جنازہ ادا۔ شہید سپاہی کی تدفین پورے فوجی اعزاز کے ساتھ جعفر آباد میں آبائی قصبے میں کی گئی۔ فوجی افسران، شہید کے لواحقین اور اہل علاقہ کی بڑی تعداد میں شرکت۔ سپاہی عبدالحکیم میر علی میں بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ ISPR کا کہنا ہے، مسلح افواج مادر وطن سے دہشت گردی کی لعنت کو ہر قیمت پر ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ MKM پاکستان کا اورنگی ٹاؤن میں جلسہ، کارکنوں کی آمد جاری۔ امین الحق کہتے ہیں 4 ہفتے میں 28 جلسے کریں گے۔ گرینڈ پار شو باغ جناح میں ہوگا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم مضبوط ہو رہے ہیں۔ 17 اگست سے پہلے ہر ماہ کتنی عمارتوں کے نقشے پاس کرتے تھے، کتنی غیر قانونی عمارتیں سیل کرتے تھے اور اب کتنی سیل کی؟ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے نقشے پاس کرنے میں تاخیر کی شکایات پر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے رپورٹ طلب کر لی۔ افغانستان کا انگلینڈ کو 285 رنز کا ہدف، رحمان اللہ گرباز کے جارحانہ 80 اور اکرام علی خیل کے 58 رنز۔ عادل رشید نے 3 وکٹیں لی۔ ہدف کے تعاقب میں انگلینڈ کی بیٹنگ جاری۔ ورلڈ کپ کے تمام میچز دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔